بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ تو کبھی ہم کس کے در، کبھی اس کے در، کبھی در بدر، ہماری ساری زندگی در بدر میں گزر جاتی ہے۔ کچھ لوگوں کی محبت میں گزر جاتی ہے، کچھ لوگوں کو راضی کرنے میں گزر جاتی ہے۔ ساری زندگی ہم اسی کشمکش میں رہتے ہیں کہ اس کو راضی کر لے، اس کو راضی کر لے، اس کو راضی کر لے۔ کبھی یہ سوچنی پڑی کہ اللہ کو راضی کر لے۔ یہ تو شکر کرے میرے بھائیو، چھوٹا سا طبقہ ہے، یہ دیندار لوگ ہیں جو جن کی وجہ سے یہ دنیا آباد ہے۔ نہیں تو آج ہم نے کوئی ایسا کام نہیں چھوڑا جو ہم نہیں کر سکے۔ یعنی ہر وہ گناہ ہم کر چکے ہیں، ہر وہ ہم اپنے آپ کو یعنی غلامی کی زندگی ہم گزار رہے ہیں میرے بھائیو۔ اس لیے تو کہتے ہیں کہ غلام ہے۔ ابھی کل کی بات ہے، یعنی دیکھو یہ کہاں کی انسانیت ہے۔ دبئی والوں نے ایک پاکستانی کو پکڑا اور اسے کہا کہ آپ یہ امارات کا جو لباس ہے آپ استعمال نہیں کر سکتے۔ کیوں بھائی؟ آپ اوپر سے اترے ہیں لیکن وہ ہمیں ذلیل کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا؟ جب ہم لوگوں کی خوش آمدید کرتے ہیں نا، ہماری حکومت خوش آمدید کرتی ہے، یعنی ہم امریکہ کی خوش آمدید کرتے ہیں، اپنے آپ کو ایسے نیچے کر دیا۔ ایک ملک کی شان ہوتی ہے، ہمارا ملک پاورفل، یعنی دنیا میں اسلامی ملک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ بنا، اور یعنی وہ تمام طاقت اس کے پاس ہے۔ ایک تو ایٹم بم وغیرہ اس کے پاس، یعنی ایٹمی ملک۔ دوسرا پھر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پھر دین میں ایسا کہ میرے بھائیو ہم تو پوری دنیا گھوم چکے، جو دین ہمارے ملک میں ہے آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا۔ پھر ہماری غیرت، تو میرے بھائیو سب چیزیں ہمارے پاس ہیں۔ اور ایک وہ ملک امارات جو کہتا ہے کہ آپ یہ کپڑے اتارو، انہوں نے باقاعدہ اس بندے سے کپڑے اتروائے اور اسے کہا کہ یہ امارات کے کپڑے مت پہننا۔ میرے یہ کیوں؟ یہ ہمارے ملک میں ہماری خود عزت نہیں۔ جب ہمارے ملک ہماری عزت نہیں کریں گے تو پھر دوسرے ملک ہماری کہاں عزت کریں گے؟ آئے دیکھیں یورپ والوں کو، ذرا کچھ آپ کریں گے نا، خدا کی قسم اسی ٹائم پولیس آ جاتی ہے اور آپ کو ایسے سنا دیتی نا، کیونکہ یہ اپنے بندوں کی عزت کرتی ہے۔ نہ ان کے پاس کلمہ ہے، نہ یہ مسلمان ہیں۔ ہم تو مسلمان ہو کر میرے بھائیو ہم اتنے پیچھے رہ گئے۔ یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھنے والا آج ہم اتنی غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ رات کو ایک میرے بھائیو ایک اٹالین تھا، خوبصورت نوجوان تھا، تو بات کرتے کرتے کہہ رہا تھا کہ میں بھی کچھ نسلوں سے، میری نسلیں جو ہے ایجپٹ کی ہے، یعنی اس کی پیدائش اٹالین سے، اس کا والد اٹالین، لیکن کچھ جڑیں ملتی ہوگی ایجپٹ سے۔ تو ہمیں موقع ملا تو ہم نے اس سے کہا، میں نے کہا دیکھ تو کتنا خوش قسمت ہے، تو نے خود ہی بات شروع کی۔ تو میں نے اس سے بات کی، تو میں نے کہا تو نے قرآن کو پڑھا؟ تو کہتے میں نے پڑھا تو ہے قرآن کو۔ تو میں نے کہا قرآن پڑھا ہوا ہے، پھر تو نے یہ نسل ایجپٹ سے ملتی ہے، تو کتنا خوش قسمت ہے، اور پھر بھی تو نے ابھی تک یہ کلمہ نہیں پڑھا۔ تو میرے بھائیو تھوڑی سی میں نے بات کی، اللہ رسول کی بات کری، خدا کی قسم۔ تو کہہ رہا تھا کہ میں بھی جا رہا ہوں اٹالین میں ایک مووی بناؤں گا نا، مووی میں میکر تھا، ڈائریکٹر تھا، کہانی بھی خود لکھتا تھا، فلمیں بھی بناتا تھا۔ تو خیر ہم نے تھوڑی اس سے بات کی، تھوڑی اللہ اور رسول کی بات کی، بتایا کہ اللہ اور اللہ کا رسول ہم سے کتنی محبت کرتا ہے۔ تو میرے بھائیو جب ہم ان سے بات کرتے ہیں تو یہ بات سنتے ہیں، یعنی ان کا اسٹینڈرڈ دیکھے، ہمیں دیکھے، ایک تعلیم یافتہ لڑکا۔ لیکن خیر میرے بھائیو ہمارے یہاں تو ایسے نہیں ہوتے۔ ہمارا تو جیسے میں کہتا ہوں کہ ایک چوکیدار بھی ہوگا نا، اگر گورنمنٹ کا ملازم ہوگا نا، وہ بھی 50 دفعہ سوچے گا کہ اس شخص سے ہاتھ ملاؤ کہ نہ ملاؤ۔ اسی طرح ڈاکٹر، اسی طرح انجینئر، ہم ساری زندگی اسی میں مر جاتے ہیں، اسی میں ڈوبے ہوتے ہیں کہ میں انجینئر ہوں، میں ڈاکٹر ہوں، میں پروفیسر ہوں، میں وکیل ہوں، میں جج ہوں۔ ہماری ساری زندگی اسی میں گزر جاتی ہے۔ رحم نام کی چیز نہیں ہوتی، تکبر، غرور، بیوی کے ساتھ تکبر، بچوں کے ساتھ تکبر، اسی میں ہم لوگ کی زندگیاں گزر جاتی ہیں۔ اور جب سانس نکلتی ہے نا تو خدا کی قسم اوپر نیچے سے اس کی چیخیں نکلتی ہیں۔ اسے پھر وہ وقت یاد آتا ہے کہ کاش میں یہ کرتا، تو وہ وقت تو گزر چکا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ زندگی موت سے پہلے تیرے پاس ٹائم ہے۔ لیکن ہم لوگوں کا مصیبت یہ ہے کہ جب ہمارے ٹائم ختم ہو جاتا ہے نا، پھر ہمیں سب کو یاد آتا ہے کہ کاش میں یہ کر لیتا، کاش کہ میں یہ کر لیتا۔ تو میرے بھائی وہ تو ٹائم ختم ہو جاتا، جب ہمارے پاس عہدہ ہوتے، عزت ہوتی ہے، ہمارا کام ہوتے ہیں، ہم وہ ہوتے، تو ہم کسی کے کام نہیں آتے، ہم اسی میں مارے جاتے ہیں، اور تکبر و غرور میں۔ یعنی کتنے دفعہ مریض مر رہا ہوگا، ڈاکٹر کو پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ جج کے فیصلے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی زندگیاں ختم ہو جاتی ہے، فیصلہ نہیں ہوتے۔
بھئی مسلمان قوم ہو کر ہماری اتنی غلامی کی زندگی ہم گزار رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کسی ٹائم امریکہ نے 2-3 بندوں کو مارا تھا، وہ آیا اس کو عزت سے لے گیا، اور ہمارے یہاں کو ہم کو مارتے ہیں۔ ہمارے یہاں ملک میں ہماری خود اتنی عزت نہیں ہے۔ پڑھا لکھا لڑکا ہوگا، وہ در بدر نوکری کے لیے گھوم رہا ہوگا، تو میرے بھائی یہ کہاں کی زندگی، کب تک ہم غلامی کی زندگی گزاریں گے؟ تو خیر میرے بھائی، وہ اٹالین جو لڑکا تھا، اس نے تھوڑی سی میں نے بات کی، اور خدا کی قسم اتنا خوش ہے۔ پھر اس کو میں نے کہا، میرا ایک دوسرا دوست ہے اٹالین جو مسلمان ہوا، پھر میں نے اس کی بات کرائی اس سے، اس کا نام امین ہے، تو میں اس کو ہمیشہ پیار سے قاری امین کہتا ہوں۔ تو اس نے اس سے بات کی، اسے بڑی خوشی ہوئی کہ ایک اٹالین پہلے سے مسلمان، تو اسے میں نے کہا کتنی مسلمان اٹالین ہیں۔ تو خیر میرے بھائی، مختصر یہ ہے کہ ہماری تھوڑی سی بات اللہ ہمیں توفیق دیتا ہے، کرتا تو اللہ تعالیٰ ہے، ہم بنا بن جاتے ہیں۔ تو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ تو بس میرے بھائی، کوشش آپ بھی کریں۔ یہ آپ لوگوں کو بتانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جتنے بھی انسان اس کلمے کو پہنچائے۔ آج جمعہ کا دن ہے، 11 تاریخ ہے، 11 کا 12 ہے، لیکن 6واں مہینہ 2026۔ تو اللہ آپ لوگوں کو جمعہ مبارک کرے، خوشیاں مبارک کرے، اور جب بھی دنیا سے جائے تو ہمارے دلوں میں یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمہ ہمارے ساتھ جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے، آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے، اور جب ہمارے حکمران ہم سے ایسے کریں گے تو لوگ قمیضیں اتروائیں گے۔ تو مجھے حکم ہے آزاں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔